اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين عالين إلى أن قال: فقالت إحداهما يا أبت استعجله إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاعتمدته الغيبة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما أمانته؟ فقالت: أما قوته فما رأيت منه في السلم حين فقال لا لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أني امرأة صبب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالته. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے گھر میں پہنچے تو آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان اس آدمی کو اپنے پاس رکھ لو، یہ قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے. تو جب بیٹی نے یہ بات کی تو باپ کی غیرت کی آنکھ اٹھی. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوت والا ہے اور امانت والا ہے؟ تم نے یہ لفظ کیسے کہا؟ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں پہ نظر رکھے. اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکلے تو اس کو غور کرے اور سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ماں یوں طریقے تمہیں کیسے پتا ہے اس کی قوت کا اور امانت کا؟ تو بیوی نے فرمایا کہ اس کی قوت کا پتا تو مجھے یوں چلا ہے کہ اس نے اسے دونوں کو جیسے کھینچا اور جس قوت کے ساتھ ہماری بکریوں کو پانی پلایا ایسا تو بندہ نہیں کر سکتا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قوی آدمی ہے. تو امانت و امانت کی بات یہ ہے کہ جب میں اس کی طرف گئی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس آنے والی جو ہے وہ عورت ہے، تب وہ بڑا سو اپنی گردن کو نیچے جھکا دیا اور اس کے بعد اس نے سر اٹھا کے میری طرف نظر بھی نہیں کی. ثم قال لي امشي خلفي ونهت لي الطريق فلم يفعل هذا إلا وهو أمين. اور اس کے بعد جب میں اس کو لے کر چلی تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں. صرف مجھے پیچھے سے بتاتے جانا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. یہ اس کی امانت کی بات ہے کہ عورت اگر آگے چلے، ہوا ہے، کپڑا کھل جائے، چہرہ کھل جائے، بال کھل جائے، تو یہ اس کی امانت کی دلیل ہے کہ اس نے میرے اوپر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا. تو کسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت. اب والد صاحب مطمئن ہو گئے، ان کو خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ میری بچی امانت والی ہے، عزت والی ہے، عزت والی ہے، اور اس کی دلیل کو سچا مانا. وقال له ولك أن ننكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج.
فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تو اب حضرت اسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ کم از کم 8 سال یا 10 سال تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا اور میرے گھر میں خدمت کرنی ہوگی اور بکریاں سنبھالنی ہوں گی، لیکن 8 اور 10 میں جو تمہاری مرضی ہو. تم 8 سال رہنا چاہو تو میں تمہیں 10 کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اور اگر تم 10 پورے کرو تو تمہاری مہربانی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول فرما لی اور آپ نے اپنی ایک لڑکی قوم سے نکاح کر دیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بیٹیاں ہیں، تمہارے گھر میں لڑکیاں ہیں، اور کوئی ایسا آدمی آ جائے من ترضون دینہ کہ اس کے تم دین کے اعتبار سے مطمئن ہو کہ یہ آدمی دیندار ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے، نمازی ہے، خوف خدا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے رشتے میں دیر نہ کرو. اگر ایسے لوگوں کو تم رشتہ نہیں دو گے تو پھر فتنہ و فساد پھیلے گا دنیا. اس لیے حکم ہے کہ اگر لڑکیاں جوان ہیں تو جو بھی اللہ کو صالح آدمی عطا فرما دے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے آج کل دنیا جو ہے نا مال کو دیکھتی ہے، آج کل دنیا جو ہے وہ جمال کو دیکھتی ہے، آج کل دنیا جو ہے وہ منصب اور نوکریوں کو دیکھتی ہے، لیکن دین کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سب سے پہلے تم دین کی بات کا خیال کرو کہ جو لڑکا اپنے اللہ کا غدار ہے وہ تیرا کیسے وفادار ہو سکتا ہے. جو بندہ اپنے اللہ کے ساتھ بھی امانت نہیں رکھتا، دیانت نہیں رکھتا، اللہ کی نمازیں ادا نہیں کرتا تو تیری بیٹی کا خیال کرے گا. تو جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا غدار ہے تو وہ تمہارا وفادار کبھی نہیں ہوتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم دولت کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن دین کو نہیں دیکھتے. حالانکہ صحیح حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈتا ہے اپنے بیٹے کے لیے لڑکیوں کا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا خاندان کتنا بڑا ہے، وہ خوبصورت کتنا ہے لڑکی، اور اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کو دیکھا کرو. آپ نے فرمایا کہ جب تم رشتہ کرنا چاہو تو لڑکی میں دین دیکھو کہ اگر لڑکی کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حیا ہے، شرم ہے، باقی غریبی امیری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ غریب ہے تو اللہ ان کا رزق بڑھا دیں گے، اللہ ان کے رزق میں توجہ ڈال دیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جمال ختم ہونے والا ہے. بڑا خوبصورت جوان ہو، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، چوٹ لگی گر گئی، بگڑ گیا، کیا کرو گے؟ چوٹ لگی گر گئی، لنگڑی ہو گئی، کیا کرو گے؟ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے نا، ان کا تو بھروسہ ہی کوئی نہیں. اچھا مال ہے تو اس کا بھی بھروسہ کوئی نہیں، کیونکہ آج مال ہے کل ختم ہو سکتا ہے، گھاٹا ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح خاندان جو ہے وہ تو اس کی تو ویسے کوئی کہہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خاندان بنائے ہیں ہماری پہچان کے لیے کہ آدمی کو تلاش کرنا پڑے تو پتہ چل جائے کہ یہ قریشی ہے، یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنی عبد مناف ہے، یہ بنو قصی ہے، یہ بنو مرہ ہے، یہ بنو ثقیف ہے. تو یہ تو تلاش کے لیے ہے. اللہ کے ہاتھ عزت اس کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ دین کا اختیار کیا کرو. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سب سے پہلے اس کے دین کے بارے میں معلومات کرو، سب سے پہلے اس کے دوستوں کے بارے میں معلومات کرو کہ اس کے اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر وہ فاسق فاجر لوگوں کا صحبتی ہے تو ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ اسی لیے شریعت فرماتی ہے کہ الزانیۃ لا ينکح الا زان، کہ زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورت کو ڈھونڈتا ہے، اور زانیہ عورت جو ہے وہ بھی عیاش مرد ڈھونڈتی ہے.
اس لیے قرآن میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، لیکن اس کے مقابلے بھی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک مرد جو ہے وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں جو ہے وہ پاک مردوں کے لیے، کہ جو خود پاک ہوگا تو بیوی بھی پاک ڈھونڈے گا، جو خود آدمی عیاش ہو فیشنیبل ہو تو بیوی وہ ڈھونڈے گا جو شام کو بازار میں کٹھے جائے، سمندر کے کنارے میں جائے، کلب میں جائے، پب میں جائے، اور شام کو جناب واک کے لیے کٹھے نکلے، کار کھلے ہوئے ہوں، لوگ دیکھیں گے یار بڑی اچھی لگتی ہے پھنسائی ہوئی ہے، وہ تو نظارے کے لیے لے جاتے، بیوی تھوڑی ہے، وہ تو بدل ہے، وہ تو پیس ہے، وہ تو شو پیس ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بیوی نہیں ہوتی، بیوی وہ ہوتی ہے جس سے خاوند کی نظر پڑے، اور یا باپ کی نظر پڑی تھی یا بھائی کی نظر پڑی یا شوہر کی نظر پڑے، وہ عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ حضرت پیغمبر ہے، نبی ہے، لیکن اتنا بیوی نے کہہ دیا کہ طاقتور بھینس دے کیسے پتہ فوراً غیرت کیا تھی، ان نے فرمایا ہے کہ حضرت ناراض نہ ہو تو اس نے میری طرف نظر ہی اٹھا کے نہیں دے، پھر بھی انہوں نے شادی کر لی کہ گھر میں نوجوان بندہ کیسے رکھے، لازمی بات ہے کہ شادی ہو جائے، بات ختم ہو جائے، داماد بن گیا، بیٹا بن گیا، قصہ ختم ہو گیا، تو گھر بھی رہ گیا، عزت بھی رہ گئی، حفاظت کا انتظام بھی ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قبول فرما لیا۔ وقال فقالت على نبي الله موسى عليه السلام 8 سنين واجبة، اب موسیٰ علیہ السلام پہ 8 سال گزارنے تو واجب تھے، وقالت سنتان وسنين فقد الله عنه عدته فأتمها 10، 8 سال تو کچے تھے نا، وہ تو واجب ہے نا کہ 8 سال تو ہر سال میں تم نے رہنا ہے، باقی 2 سال تمہاری مرضی سے ہیں، لیکن آگے بھی تو موسیٰ نبی ہے نا، انہوں نے بھی 10 سال پورے کیے، میں بھی زیادہ سے زیادہ مدت آپ کے پاس رہوں گا۔ قال سعيد وعوذ جبال المبارك رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال هل تدري أي الأجلين كذا موسى قلت لا وأنا يومئذ لا أدري، فلقيت ابن عباس فقصده ذلك فقال أما علمت أن 8 قالت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئا فيعلم أن الله كان قاضيا أن موسى عدته الذي كان وعده فإنه قضى 10 سنين، ولقيت النصراني فأخبرته ذلك۔ سعید ابن جبیر فرماتی ہے کہ مجھے نصرانیوں کا ایک عالم ملا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر میں کتنی مدت گزاری، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لَا أَدْرِي، مجھے اس دن پتہ نہیں تھا، میں نے جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ صحیح تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا 8 سال تو آپ کے دل میں واجب تھے اور 2 سال جو تھے وہ احسان نہیں تھے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے فرمائے۔ فلقيت النصراني فأخبرته ذلك وقال الذي سألته فأخبرك أعلم من ذلك قلت أجل وأولى۔ اب جب کہتی ہیں کہ پھر مجھے وہ نصرانی ملا تو میں نے اس کو بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے ہیں، اس نے کہا جس نے تمہیں بتلایا ہے نا معلوم ہوتا ہے وہ بڑا عالم ہے، کہ اس نے وہ خبر دی ہے جو حقیقت ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں وہ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ فلما صار موسى بأهله كان من أمر النار والنساء ويدعو ما قص الله عليك في القرآن فشقائد الله تبارك وتعالى ما يحصل من آل فرعون في القتيل وأخذ لسانه۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو اپنی بیوی کو لے کے چلے، 10 سال کی مدت گزارنے کے بعد پھر وہ آج والا قصہ، نبوت و رسالت والا معاملہ، اللہ کی طرف سے معجزات ملنے والا معاملہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا ہے۔ پھر آپ نے فرعون کے خوف سے، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ فرعون اس بندے کی وجہ سے مجھے قتل نہ کر دے، اور دوسرے زبان مبارک میں ذرا تھی کہ بولنے میں تکلیف ہوتی تھی، اللہ سے دعا مانگی۔ وَإِنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهِ عُقْدَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ،
آپ جب زیادہ بات کرتے تو پھر زبان رک جاتی تھی، زبان میں گرفت تھی، اس لیے زیادہ بات نہیں فرما سکتے تھے۔ اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری وجہ فرمایا وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يقول له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفقه به لسانه۔ اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میرے بازو کو قوت دے، مجھے طاقت دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے تاکہ اگر مسئلہ ہو تو پھر حضرت ہارون بات کر سکے۔ آتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه۔ اللہ نے آپ کی دعا منظور فرمائی، آپ کی زبان مبارک سے بھی گرا کھل گئی، اور اللہ نے ہارون کو بھی قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہارون کو وحی بھی فرما دیا کہ تم جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو ملو۔ فانطلق موسیٰ بعصاه حتى لقي هارون عليه السلام فانطلق جميعا إلى فرعون وقام على بابه لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد۔ اور دونوں بھائی جو ہے اللہ کے حکم سے چلے اور فرعون کے پاس پہنچے، اور فرعون کے محل پہ پہنچنے کے بعد اس نے اجازت ہی نہ دی اندر آنے کے لیے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، متکبر تھا، متجبر تھا، جبار تھا۔ تو کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بڑی مشکل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، فقال اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، انہوں نے کہا کہ فرعون ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے۔ قال فمن ربكما، تمہارا رب کون ہے؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ انہوں نے جواب دیا۔ قال فما تريدان فرجع القتيل فأتى بما قد سمعت، انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو دعوت دینے آئے ہیں توحید کی۔ انہوں نے کہا اچھا تم وہی موسیٰ ہو نا جن نے ہمارا ایک بندہ مارا تھا، اور میرے گھر میں تم پلے تھے اور تم مجھے اب دعوت دینے آئے۔ قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معنا بني إسرائيل، آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنو اسرائیل کو عذاب سے نجات تو چھوڑو۔ فأبى عليه وقال ائت بآية إن كنت من الصادقين۔ اب فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر تم سچے ہو تو مجھے اپنی صداقت پہ کوئی نشانی دکھلاؤ، کوئی دلیل لاؤ کہ تم اللہ کے نبی ہو، سچے ہو۔ اب انہوں کیا دکھاتے ہیں؟ فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عجيبة فخرجت ساها مصرعة إلى فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، وہ اتنا بڑا خوف بن گیا، منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف دوڑا۔ فلما رأى فرعون خافضة إليه خافها فاستعصى عن سبيله واستغاث بموسى أن يكف عنه ففعل۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ سامنے کی طرف آ رہا ہے وہ بھاگا تخت پڑ گیا اور تخت کے پیچھے چھپ گیا۔ موسیٰ نے کہا وہ تو بھائی اس کو پکڑے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ثم أخرجه من جيبه فرأى بيضاء من غير سوء۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک نکالا اور چمکتا ہوا روشن ہاتھ، یعنی غیر برسن ثم ردها فعادت إلى لونها الأول۔ دوبارہ جب آپ نے بغل میں ہاتھ ڈالا تو اپنی اصلی حالت سے آ گیا۔ فاستشر الملأ حوله فيما رأى وقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ليعلمكم الذي هم فيه والعيش۔ اب اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ دیا کہ بتلاؤ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ آذان ساحران، یہ جادوگر ہے، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ اپنے جادو کی زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ جو عیش کی زندگی ہے تمہیں اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جادوگر ہے، نبی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وَأَبَوْا لَهُ صَاحِبَتُهُ شَيْئًا مِّمَّا طَلَبَ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہ ایمان لاتے ہیں اور نہ بنو اسرائیل کو چھوڑتے ہیں۔
وقالوا له واجمع لهم السحرة فإنهم بأجرك كثير حتى تغلط السحر كثيرهما. ان نے وزیروں نے کہا کہ دیکھو بات سنو کہ انکار کرنے کے بجائے ہم ان کا مقابلہ کیوں نہ کریں. تمہارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں, ان کو بلاؤ, ان سے مقابلہ کرو تاکہ ان کے جادوگروں پر ہم غالب آ جائے. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعال. اس نے حکم دیا کہ پورے مصر کے اندر جادوگروں کو تلاش کرے. فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر قالوا يعمل بالحيات قالوا فلا بل لا أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والجبال والهبال والذي الذي يعمل وما أجرنا إن نحن غلبنا. قال لهم من ثم قاربي وخاصتي ورساني إليكم كل شيء أحببتم فتواعدوا يوم الزينة أن يسأل الناس دعاء. اب فرعون نے حکم دیا کہ سب جادوگروں کو بلائے. سارے جادوگر بیٹھے ہو گئے. ان نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں وہ کیا جادو دکھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ لکڑی ڈالتے ہیں سانپ بن جاتا ہے بڑا خطرناک. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو سانپ بنانے میں تو ہم سے بڑا جادوگر کوئی ہے ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ سانپ کیسے بنائے جاتے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس کے بعد کہنے لگے کہ فرعون ہے کہ تو حد کا فیصلہ کرو کہ اگر ہم مغالب آ جائیں تو کیا ہمیں بدلہ انعام ملے گا کہ نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حق والے اور باطل والے علماء حق اور علماء سوء کا یہ فرق ہوتا ہے کہ جو باطل والا ہے پہلے مال پہ نظر رکھے گا کہ بدلہ کتنا ملے گا. تجویز تو دیں گے لیکن نظر کتنی ہوگی. اور حق والا جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ نظر رکھتا ہے, اس کو دنیا کی ضرورت ہے. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا. پیغمبر کہتے ہیں ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے. ان اجری الا علی رب العالمین. ہمارا بدلہ ہمیں اللہ دے گا, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن یہ دنیا دار سے کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. قال نعم انکم اذا لمن المقربین. انہوں نے کہا بالکل تم اگر ان کو ہرا دو گے تو پھر تم تو میرے خاص لوگ بن جاؤ گے. میں تمہیں انعام تو انعام کرسیاں بھی دوں گا, عہدے بھی دوں گا, تمہیں نواز دوں گا. تو یہی ایک فرق ہے, یاد رکھ لو کہ علماء سوء کی نظر جو ہے پیسے پہ ہوگی اور علماء حق کی نظر جو ہے وہ اللہ کی رضا سے. وہ یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. ہمیں کچھ ملے نہ ملے آخرت کا بدلہ تو ملنا ہی ہے. تو ایسا لگا کہ ان کو ہم تم بھرنا تو میں اپنے قریب کا لوں گا اور میں ایسا تمہیں انعام دوں گا کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. تو اب فرعون نے کہا کہ اس والے انسلام سے کہ کوئی دن مقرر کرو فتوازو. انہوں نے مقرر کر دیا یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. آگے ان کی عید کا دن تھا, عید نوروز ان کا دن تھا. تو فرعون نے کہا ایسا کرو کہ عید کا دن جو ہے نا ساری دنیا بھی اکٹھی ہوگی اور دوپہر کے وقت عین یوم یعنی وقت ضحیٰ جو ہے نا جب دھوپ تیز ہو جائے تاکہ ساری دنیا دیکھ سکے کہ حقیقت کیا ہے. تو فرعون کو تو ناز تھا میرے اتنے جادوگروں کو یہ دو آدمی تھوڑا ہرا سکتے ہیں. قال سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس ان يوم الزينة اليوم الذي يظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ یوم الزینہ جو تھا اس دن وہ یوم عاشوراء تھا, 10 محرم کا دن تھا, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا. فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انصرفوا فالناس هذا الامر لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. یعنی موسیٰ و ہارون استہزاء بہما. اب لوگ جو ہے وہ آنے شروع ہوئے, کٹھے ہوئے, یار چلو 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 دیکھیں کیسے مقابلہ ہوتا ہے. اور کہنے لگے استہزاء کے چاہتے کوئی یار اگر ہارون اور موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے نا چلو ہم ان کے ساتھ لگ جائیں, یعنی استہزاء کریں. ورنہ ان کو یقین ہے کہ ہمارے تو ہزاروں جادوگر ہیں اور یہ تو کیسے مقابلہ کریں. اب جب آ گئے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين.
قال بل ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. اب جب میدان میں آ گئے تو ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے اپنا مظاہرہ فرماتے ہیں یا ہم کریں؟ اچھا، بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک راز ہے کہ ان لوگوں نے جب نبی کا ادب کیا، حالانکہ وہ تو بادشاہ کی طرف سے تھے نا، وہ تو اکڑ میں تھے، تو کہا جی آپ پہلے یا ہم، تو انہوں نے ادب کیا، اللہ نے ادب قبول کر کے اسلام میں تو جو بھی پیغمبروں کا ادب کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ بھی اولیاء اللہ کا علماء کا ادب کرے گا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں. بلکہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان نے تو کتاب لکھی ہے ماشاء اللہ، باقاعدہ نصیبے اور دلائل دیے ہیں، اس پہ واقعات لکھے ہیں کہ کیسے اللہ والوں کا ادب کیا جاتا. وہ اصل دین ہے ہی ادب کا نام، الدین کلھا ادب. اللہ کے قرآن کا ادب، اللہ کے پیغمبر کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، علماء کا ادب، والدین کا ادب. دین ہے ادب. ادب آ گیا تو دین آ گیا. بندہ بے ادب ہو گیا تو بس محروم ہو گیا. بے ادب محروم شدت فضل رب، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گیا. اگر میں بولنا یہ نہیں، تم پہلے ڈالو جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے بھی اپنی رسیاں لکڑیاں جو تھی کالی میدان میں. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. کہنے لگے ہاں ہم تو فرعون کے نام سے اللہ ہماری مدد ہوگی. وہ تو فرعون کو خدا سمجھتے تھے. اب جب نے ڈالا بیان ساری اللہ کی نسبت سے بنوایا اللہ کے الفاظ. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے، سانپ بھاگ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی تو یہی معجزہ دکھانا ہے، اور انہوں نے مجھے بدبختوں نے سانپ بنا کے دکھا دی ہے، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ تو لوگ سمجھیں گے یہ بھی جادو ہے، یہ بھی جادو ہے. بات تو رہ گئی ہے، مسئلہ تو حل نہ ہوا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اللہ نے وحی فرمایا. موسیٰ علیہ السلام گھبراتے کیوں؟ لکڑی ڈالے تو صحیح اپنے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈالے تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح ہماری قدرت کا نظارہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی تھی وہ اتنا طرح سانپ بنا کے جتنے سانپ انہوں نے بنائے تھے سارے کھا گیا، نکل گیا. اب وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کیسا جادو ہے کہ لکڑی سانپ بن جائے اور ہمارے یہ سینکڑوں ہزاروں سانپ نکل جائے، پھر بدلے تو لکڑی بن جائے. یہ لازم معجزہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم میں علم ہوتا ہے. الکل شیء شیء والجہل لیس بشیء، کہ جادو علم ہے، حرام ہے، کفر ہے، لیکن علم تو ہے. ان کو اس کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں معجزہ ہے، فوراً کے مان لیا ہے. تو علم کسی نہ کہیں کام دے جاتا ہے. علم ہوتا ہے چاہے کسی بات کا. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ماشاء اللہ فلما ألقى صار الثوبان نظيمة فارغا وجاءت الوصية تنصب الحيوان حتى صار الجرذان صابان. اب وہ رسیوں کو کھینچتا گیا اور ساری مچھلیاں بھی کھینچتا گیا. تب غلبیت کا بات کر رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی رسی بھی باقی نہ رہی، کوئی لکڑی بھی باقی نہ رہی، سب کو نکل گیا. فلما عرف السحرة ذلك، اب جب انہوں نے دیکھا جادوگروں نے قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب جادوگروں کو ڈالے پا جائیں.
یہ جادو نہیں ہے. ولكن هذا امر من الله عز وجل، یہ اللہ کا قدرت کا نظارہ ہے. آمنا بالله وبما جاء به موسى، نے کہا بھی مان لے رسول اللہ ما كنا الیہم، توبہ کرتے ہیں جو گناہ کیے ہم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی کمر توڑ دی، فرعون کے ماننے والوں کی کمر توڑ دی، سب شکست کھا کے بچا کے بچے ہوئے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اب جناب لوٹے سر نیچے ہے، شکست کھائے ہوئے ہیں اور رسوا ہے، گردن اونچی نہیں کر سکتے. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین. اور جادوگر سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا اللہ پر بھی ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے. تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. اچھا اس کے بعد پھر ان نے ڈانٹا ان کو، کہا اگر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ بھی کر لیا. پھر بات بنانے کے لیے اس نے ایک اور بات گھڑی پڑ گیا. ہاں معلوم ہوتا ہے انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، تم اسی سے سیکھتے رہے ہو، یہ آج ادھر سے آ گیا اور تم شکست کھا گئے اور یہ غالب آ گیا. اچھا تم فوراً اس کی بات کو چھوڑ دو، اس کے دین کو چھوڑ دو. لأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں میں نخیں گاڑ دوں گا اگر تم مجھ سے انکار نہیں کرو گے. پتہ ہے کیا کہتے ہیں جادوگر؟ اللہ تیری مدد کرے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. شادی کا چہرہ گلاب کی طرف پھر گیا اور ساتھیوں سے کہا کہ کہہ دو انگریز کو جتنا زور لگائے مجھے نہیں سزا دے سکتے. بیٹھ گیا اس کے لیے نہ جاننے والی معصوم بچی اور آپ کو تہجد میں دعائیں کرتی ہوئی مجھے سزا دے سکتے ہیں. تو بچوں کی بات ان کی طاقت ہی نہیں ہے مجھے سزا دیتی. اسی طرح حضرت خان بندیا شریف میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ واحد جگہ ہے تو سارے پیر، لیکن اللہ کی شان ہے کہ سب عالم. حضرت خواجہ خانم صاحب ماشاء اللہ یعنی بہت بڑے عالم. ان سے پہلے حضرت خان اپنا جو تھے حضرت احمد خان صاحب بہت بڑے عالم، حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہت بڑے عالم. یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو پیر بنا دو اس کو بنا دو، نہیں، لائق ہے تو بیٹھے گا. وہ ایک عالم صحیح العقیدہ اور بالکل بزرگوں کی قبریں جو ہے نا جی ایسی بالکل میں نے دیکھی اپنے آنکھوں سے، بالکل سادہ، اتنے بس شریعت کے مطابق 41 کے بچہ تک پہنچی ہے، بالکل سادہ. تو حضرت اس وقت بیمار تھے رحمت اللہ علیہ، تو بڑی مشکل سے وہ کبھی کبھی خاتم جو تھے وہ ٹیک لگا کے تو سرانے کے ساتھ بٹھا دیتے تھے، وہ بھی تھوڑی سی دیر حضرت بیٹھ سکتے تھے، یعنی اتنی کمزوری تھی کہ پھر لٹا دیا جاتا. تو حضرت اسی طرح ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ جی شادی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہے اور 3-4 دن کے بعد پیشی ہے اور سزا بالکل اسباب کی حد تک یقینی ہے، اللہ بچائے تو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ایسے غصے جلال میں ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ تکلیف ہی نہیں. اور وہ پنجابی زبان اور میاں والی کی زبان بولتے تھے. فرمانے لگے میں بیمار ہوں، رات اللہ کو بنسا شانوں کوئی سزا نہیں دے سکتا.
حضرت نے فرمایا کہ ماں بیمار ہے، یعنی بیٹھ نہیں سکتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا ہوں، لیکن رات اللہ سے بھی مانگوں گا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ کچھ دن پیشی کی 2 دن کے بعد پیش ہوئے اور لٹارام ہندو انسپیکٹر جس کی رپورٹ میں مقدمہ بنا تھا کورٹ میں آیا اور جی میں نے بالکل رپورٹ غلط لکھی ہے، جھوٹ ہے، انہوں نے اپنا گواہ کر دیا جس کی رپورٹ میں مقدمہ بنا تھا۔ ہائی کورٹ کا جج اوپر نیچے دیکھا بے وقوف جانتے ہو اس کی کتنی سزا ہے، تمہیں تو جیل جانا ہوگا، میں جیل جاؤں گا لیکن بے گناہ آدمی کو پھانسی چڑھوا دوں۔ یہ انہوں نے سر کی رپورٹ دی، باتیں ختم ہوگی مقدمہ پھر کس بات کا، یہ مقدمے کا مدعی بھر گیا، جج نے کہا کیا مقدمہ ختم کیا کہ بری ہو۔ اللہ اکبر، وہ بھی تو بڑی شاہ تھا نا، ہماری تمہاری طرح کا ملا مولوی تو نہیں تھا نا، صدقے زکات کو پڑھنے والا بندہ تو نہیں تھا نا۔ ساری زندگی بڑے بڑے سیٹھوں نے کہا شادی حج کر لو، اور میں اللہ قادر ہے چاہے تو مجھے بھی تو پیسے دے سکتا ہے، تمہارے پیسوں سے حج کرنا نہیں ہے۔ پھر میں اللہ نے فقیر بنایا ہے، اللہ کی مرضی ہم اسی طرح کی ہوں، ورنہ اللہ مجھے نہیں دے سکتا پیسے دے دے کہ میں بھی حج کر جائے، تمہارے پیسے لے کے میں نہیں جاتا۔ یہ میری غیرت گوارا نہیں۔ کرائے کے مکان میں فوت ہوئے، کہاں ڈھونڈو گے ایسی علماء؟ کہاں کہ جناب علماء کے گھر میں جاؤ آپ کو جناب وہ صوفے ملیں گے جو بڑے بڑے رئیس کے باپ کے گھر میں بھی گئے، لینڈ کروزر گاڑیاں اور 4 موبائل ٹیلی فون اور گن مین اور جناب پیچھے آگے سیکٹری، اور ٹیلی فون کرو سیکٹری کہتا ہے جی آپ نمبر لکھوائیں کال بیک کریں گے ایڈریس۔ میں نے 1-2 مولویوں کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی خدا کے بندے کو، وہ کہتا جی میں ان کا خارج ہوں، آپ نمبر لکھوا دیں گے، کوئی ذرا بابا کوئی نمبر ہے ہی نہیں، بس مسافر آدمی کون سا میرا نمبر ہے، میں نمبر لے کے جیب میں کر رہا ہوں، کوئی نہیں ہو جی آپ نمبر تو بابا بس بتاؤ کچھ نہیں۔ جب تمہارا مولوی اتنا بگڑ چکا ہے تو ایسے مولوی کو ملنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ اللہ والوں کی زیارت میں عزت ملتی ہے، درباری شرباری کام کوئی نہیں آتے، اور ہم تو ویسے بھی بگڑے بلوچ لوگ ہیں، بابا جاہل لوگ ہیں، ہم کون سے سید ہیں بلا قریشی ہیں، تو خود گناہ گار قوم کے لوگ ہیں، کافی چور۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ میرے جیسے فاسق تاجر سے دین کا کام لے لے، اس کی مرضی ہے، جس سے چاہے لے لے۔ اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ کبھی اپنے دین کا کام کسی گناہگار سے بھی دے دے، کسی بڑے سے بھی دے دے۔ اللہ ہم تو پتہ نہ سید نہ قریشی نہ بہدور نہ پیر نہ فقیر نہ جناب، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ بیعت نہیں کرو، کہتے ہو مجھے پیر بننا آتا ہی نہیں، میں کیسے بیعت کروں گا؟ یہ ایک فن ہے، یہ ایک مداری بننا تو آسان تو ہے، یہ تو فن لیتا ہے، مجھے نہیں آتا یہ فن۔ اللہ کی رحمت یہ ہے ماشاء اللہ جناب کو ایک لائن ہے لوگوں کی، مکی سب نے اپنے نام رکھ لیا۔ یہ 4 دن پہلے ایک دبئی سے فون آیا کہ یہاں مکی صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو مدرسے کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جو مکی صاحب تمہارے سامنے بیٹھا ہے میری بات مانو گے، پکڑ لو لکڑیاں 3-4 لگاؤ اس کو، مکی صاحب کو ٹھیک کرو۔ جو بھی جائے گا آگے۔ اچھا اب کہے ان کو بھی تمہارے نام کے ساتھ یار کبھی مکی ہوتا، ہم مکے میں نہیں رہتے، جو مکے میں رہتا ہے مکی ہوتا، پاکستان والا پاکستانی ہوتا ہے، ہند والا ہندوستانی ہوتا ہے، ہم لکھا ہے تو کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے، لیکن مجھے تو خدا کے لیے بدنام نہ کرے نا۔ چندہ دم مانگو اور نام مکی صاحب کا، جیبیں دم بھرو اور نام مکی صاحب کا،
الٹے پلٹے فتوے تم دو اور نام مکی صاحب کا خدا کے لیے اللہ کو قیامت میں کوئی جواب نہیں دو گے؟ کیا قبر حشر نہیں آئے گا؟ اللہ کے سامنے فیصلہ نہیں ہوگا؟ میں ہم تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ میرے نام پہ چندہ مانگے، میرا نام استعمال کرے، مجھے کہو کہ فون پہ بات کروا دے، ورنہ بے آپ خود کی آمد میں ذمہ دار ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں ایک باتیں کر دی الحمدللہ، اخباروں میں بھی اشتہاروں میں بھی، لیکن اگلے اتنے فنکار ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل لازمی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت بغداد کی مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور جو مولوی تقریر کر رہا ہے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے، یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل، جی اس کو دیکھیں وہ اس کو دیکھیں، یہ کون سی حدیث بیان کر رہا ہے؟ ہم نے تو یہ روایت ہی نہیں کی۔ ہم اللہ کا بندہ ہمارے معاملے کی حدیث پڑھ رہا ہے، ہم نے بھی یہ حدیث بیان ہی نہیں کی۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تکلیف ختم ہوئی، ہم نے آگے مولوی صاحب کو پکڑا، ہم نے کہا اللہ یہ بندے یہ تو امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین کا جو حوالہ دے رہے تھے، میں یحییٰ ابن معین ہوں اور یہ احمد ابن حنبل ہے، تم ہمیں کبھی ملے نہیں ہے، ہم سے کیسے حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے بڑے عقل سے کہا کہ دنیا میں احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین صرف تم ہو اور کوئی نہیں ہو سکتا، جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہفتہ پکا کھڑے ہو گئے اور میری ساتھ چلے گئے، میں تو اچھے کو میں نے ہم اس کے پہلے جھوٹ پہ حیران ہو رہے تھے، اس نے اگر ایسا بولا کہ پہلے بھی ہمیں بھول گیا۔ لوگ تو میرا بھائی ایسے فنکار ہیں، بس دعا کرو اللہ حفاظت کرے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھیں دعا مانگنے والی کون ہے؟ امرأۃ فرعون، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، متبذرہ ہے اور دعا مانگ رہی ہے کہ میرا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہماری بھی مدد فرما۔ اللہم انصرنا منصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انذر علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ کہتے جی کہ آپ نے جتنی چیزیں بتائی ہیں، چاہے بسکٹ ہے، چاکلیٹ ہے، ان میں تو بچے کیسے نہ کھاؤ؟ ہاں، جب تک یہ چاکلیٹ نہیں بنے تھے بچے ہمارے زندہ نہیں رہتے تھے۔ ہم نے چاکلیٹ سے بڑی بات ہے، ہم نے تو دیہات میں رہتے ہوئے کبھی گاڑی نہیں دیکھی، موٹر نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے 7 پہلے میں نہر گزرتی ہے، اس سڑک پہ کار گزرے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے 5-6 سال کے، دوڑ کے دیکھنے جاتے تھے کہ کوئی لوہے کی چیز ہے اور بھاگ رہی ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ کی لمبی سے پرانی بات ہے۔ تو جب تک دنیا میں یہ چاکلیٹ نہیں تھے، بسکٹ نہیں تھے، یہ دنیا میں خوشبو والے صابن نہیں تھے، تو دنیا زیادہ صحت مند تھی، کبھی کسی کو دل کا دورہ پڑا تھا؟ یہ بلائیں اسی دن سے بیماریاں شروع ہوئی ہیں جب سے یہ بلائیں آئی ہیں۔ کہتے جی کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ 2 تحیت المسجد اور 2 تحیت الرکن نہیں، وہ تو ظہر کی سنتیں ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنن مؤکدہ ہے، یعنی رہ جائے تو نماز کے بعد بھی پڑھنی پڑے گی۔ اور تحیت الوضو یہ 2 رکعت تحیت المسجد وہ تو عام سنت اس مؤکدہ ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی احرام کی حالت میں ہوں تو بوسہ لینا جائز ہے، کہ احرام میں بوسے کا کیا تعلق ہے؟ میں نے مجھے یہ تو سمجھاؤ بابا، احرام کی حالت میں تو غلط نظر ڈالنا بھی منع ہے کہ جائے گا تم بوسہ دو۔ احرام میں تو اللہ نے منع کر دیا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
رب زمانہ کہ میاں بیوی بھی آپس میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس میں کوئی شہوانی بات کا خیال آتا ہو. آرام سے سارے گھروں کے بوسا دے دینا تو بیوی بات تو نہیں رہی. ہاں خطرہ ہو کہ عمرے کے بعد چلی جائے گی تو بس کیا کریں. ویسے لوگوں کو یہی جواب دینا پڑتا ہے. یہ زبان سمجھتے ہیں وہ نہیں کہہ کہتے جی کہ قرآن کی پہلی سورت جو ہے اقرا نازل ہوئی. سورت تو نازل نہیں ہوئی. اقرا بسم ربک الذی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. اور آخری آیات میں جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ثم توفی. تقریباً یہ آخری آیات ہیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میری آنکھیں خراب ہیں, میری نظر کمزور ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. وہ اپنی وقت کیا کرے گا. کسی اچھے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی شوائی کرو. سیدھی سیدھی کے چکر میں نہ پڑو. کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے پاس آنکھیں ہوتی وہ خود بھی رنگ ہو جاتے. ان کے پاس شفا ہوتی تو پھر خود لنگڑے کیوں ہوتے. شفا اللہ کے ہاتھ میں. زمزم سے منہ دھویا کرو, زمزم پیا کرو. میرے پاس تو یہی علاج ہے اور کچھ نہیں. نہ مجھے وظیفے آتے ہیں نہ مجھے کوئی اور چیز آتی ہے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنے عمرے بھی کرے جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف کیا ادا کرو. کہتے جی کہ دعا میں ہم بھی آج صدقے میں نہیں, دعا سیدھی اللہ سے مانگے. دیکھو نا حضور نے دعا طواف میں جو سکھائی ہے کیا ہے. ربنا, اس میں کوئی صدقہ ہے وسیلہ ہے. آدم نے جو دعا مانگی اللہ سے ربنا ظلمنا. یونس نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک. حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دعا سیدھی اللہ سے مانگا کرو. کہتے جی کہ اگر کوئی نظریاتی اختلاف ہو تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز میں بڑے غلط بات ہے. جب مسلمان ہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز کرو. اختلاف ہوتے رہتے ہیں, مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, نظریاتی اختلاف ہوتا ہے, ذہنی اختلاف ہوتے ہیں. نماز اللہ کی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے پڑھو, ملو, بیٹھو, اٹھو. کہتے جی کہ میں 2 سال پہلے عمرہ کرنے آیا تھا. احرام میں نے مسجد عائشہ سے باندھا, حرم شریف آ کے صرف طواف کیا, احرام کھول دیا ماشاءاللہ. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے آئے تھے اور وہاں سے احرام نہیں باندھا, مسجد عائشہ سے باندھا, ایک دم وہ پڑ گئی کہ آپ نکاح سے بغیر احرام کے آ گئے. دوسرا آپ نے طواف کیا لیکن صفا نہیں توڑے, تو دوسری دم بطور صفا کے پڑ گئی. وہ ادا کرے. آپ 2 سال کے بعد مسئلہ پوچھا تو کم از کم 2 بکریاں تو بڑھو. کتنا جلدی مسئلہ پوچھ رہا ہے. 2 سال پہلے عمرہ کیا تھا, آج مولوی ہاتھ لگایا. باقی اپنے ملک میں سارے مولوی فوت ہو گئے. خدا کا خوف کرو. اگر دین سیکھنا ہے عمرے کے آنے سے پہلے علماء کے پاس جاؤ کہ حضرت میرے عمرے پہ جانا ہے, مجھے بتائیں عمرہ کیسے ہے, احرام کیسے ہے, طواف کیسے ہے, صفا کیسے ہے. اگر سمجھ نہ آئے کتاب لے لو, ان کو کہو کہ مجھے نشان لے کے لگا کے دے دو, میں پہلے کیا کروں, مکے میں جانے کے بعد کیا کروں, طواف کے بعد کیا کروں, صفا کے بعد کیا کروں, تبھی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ نماز میں کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں کا مرمہ سب برابر ہو. مقصد ہے کہ سب ہے برابر. اب ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے, ایک کا 3 فٹ ہے, کیسے کندھا ملاؤ گے؟ لٹکاؤ گے اس کو ایسی ڈال کر. آگے بندے مانا ہے کہ سب برابر ہو بس. اگر کسی کا ٹخنے کے نیچے کپڑا ہے نماز تو ہو جائے گی, لیکن گناہ گار ہے. حضور نے منع فرمایا. کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو ریڑھی پہ بٹھا کے صفا مروا کرواؤں
تو نئی صفحہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ اپنی بھی نیت کر لیں, ان کی بھی نیت ہو, انشاءاللہ کرے گا ہو جائے گی. ہمارا اللہ سب کی کامیاب کروائے گی. اگر نماز جنازہ امام کے ساتھ نیت کرے تو نماز جنازہ ہو جائے گی, کیا مطلب؟ مجھے تو سمجھ نیت کرے بیٹھا ہوا ہوں, نیت کرے, تقریر کرے, دعا کرے, سب کچھ کرے, تب جنازہ ہوگا. اگر ریڈیو پہ آیت سجدہ کی تلاوت ہو تو پھر سجدہ ضروری نہیں ہوتا. اگر بندہ تلاوت کرے تو ضروری ہوتا ہے. کیسٹ پہ سنے یا ریڈیو میں سنے تو ضروری نہیں ہوتا. اگر طواف کے دوران میں قرآن شریف پڑھیں جائز ہے, کوئی منع نہیں. اگر کسی پہ مصیبت آ جائے کیسے پتہ لگے کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ بالکل, اگر بندہ صالح ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, معلوم ہوا آزمائش ہے. اور اگر بچہ گناہگار بد کردار ہے, معلوم ہوا گناہوں کی سزا ہے. واضح بات ہے. کہتے کہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا, اس پہ یقین کیسے کیا جائے؟ روح کو دیکھا ہے تم نے؟ تمہارے اندر یہ روح ہے, اس کو دیکھا ہے؟ خوشبو پھول کی سونگتے ہو, کبھی خوشبو کو دیکھا ہے؟ اس پہ یقین آ گیا. خدا پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے. یہ ساری کائنات تم نے بتائی ہے. عقل کرو. ہم نے جمعرات والے دن 4 بجے جانا ہے. تو طواف الوداع میرا بھائی افضل یہ ہے کہ طواف الوداع ظہر کے بعد کرو اور اس کے بعد روانہ ہو جاؤ. لیکن اگر اس دن صبح بھی تم نے کر لیا طواف الوداع تو انشاءاللہ جائز ہے. لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف. حضور نے بتایا کہ سارے کام ختم کر کے اللہ کے گھر آؤ, طواف کرو اور پھر چلے جاؤ. اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں بدبو آ رہی تھی اور چادر بدل لی, کوئی بات نہیں. اگر بال 2-3 اکھڑ گئے کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی بال سر میں ایسے کیا اور بال گر گئے کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یاد رکھو ایسے جو بال گر گیا ہے نا وہ مردہ بال ہوتا ہے, زندہ کبھی نہیں گرتا. کہتے جی کہ زید اور بکر نے کاروبار کیا, آپس میں شرط یہ ہے کہ نفع نقصان کے دونوں بھائیوال ذمہ دار ہونے میں کوئی شکایت ہے, لیکن اس کو نفع ہی دے رہا ہے, کبھی زیادہ کبھی کم. تو آپ کیا کہتے ہیں نقصان ضرور ہے. اللہ کی شکر کرے کہ نفع آ رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. اگر کوئی کہے کہ کعبہ میری مدد کر, کعبہ نہیں مدد کرتا, وہ تو پھر جائیں تو بندے بناتے ہیں, دوسرے کی مدد کیا کرے گا؟ کعبے کا مالک مدد کرتا ہے. ہم 3 لوگ پہلی مرتبہ کرے پہ آئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا. 1400 سال گزر گئے, پتہ نہیں تھا تمہیں. عمرے کا ویزا لگایا تب بھی پتہ نہیں تھا تمہیں. ٹکٹ لیا تب بھی پتہ نہیں تھا. ہوائی جہاز میں بیٹھے جیتے اترے تب بھی پتہ نہیں تھا. کیوں پتہ نہیں تھا؟ اب عمرہ بھی کرو اور ایک دم بھی ادا کرو, پتہ نہیں تھا. ہاں عمرے پہ رہے تو پتہ کیسے نہیں تھا تمہیں؟ اگر عصر کے بعد کوئی آدمی 2-3 طواف کر لے, مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے, بالکل ٹھیک ہے. دعا مانگنا نہیں جا, روزے کے سامنے حضور کی مواجہہ میں دعا مانگنا منع ہے, صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ,
پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، آگے جا کے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا تو اللہ سے مانگنی ہے۔ کہتے جی کہ 11ویں شریف کل شریف کیوں حرام ہے؟ قرآن و حدیث میں نہیں، اس لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتے تو سب سے پہلے صحابہ کرتے۔ اگر میں طواف میں بھول گیا کہ چکر زیادہ ہے یا کم ہے تو کیوں گمان غالب ہو اسی پہ عمل کرو؟ یعنی زیادہ خیال یہی ہے کہ 6 ہیں، ایک چکر لگا لو۔ زیادہ خیال یہ ہے کہ میں نے ایک چکر زیادہ کر لیا، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ کچھ کافی لوگ اپنی عورتوں کو پتا نہیں پھر کر طواف کراتے ہیں۔ اللہ والدہ نے نہیں سمجھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نئی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، بیوی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پہلے اپنا چیک اپ تو کراؤ، تم اولاد کے قابل ہو بھی کہ نہیں؟ میرا بھائی دوسری شادیوں پہ زور نہ لگاؤ۔ عورتوں میں بلا وجہ الزام ہوتا ہے، اصل مصیبت مرد میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جا کے تم اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ، وہ اگر تمہیں رپورٹ دیں کہ تم ٹھیک ہو اور بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے تو پھر بیوی بھی راضی ہو جائے گی دوسری شادی پہ۔ مسجد قبلتین الگ ہے، مسجد نبوی الگ ہے۔ جب مدینے میں جاؤ گے تو لوگ بتا دیں گے۔ تمام 2-4 کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھے جائز ہے۔ اگر طواف وداع کرنے کے بعد کوئی بندہ نہیں کیا تو کیا پھر واپس حرم میں آئے؟ بالکل آئے، نماز پڑھے، طواف کرے، کوئی منع نہیں۔ عورت نے حالت حیض میں نیت کر لی، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو احرام میں سمجھے۔ اگر کوئی بال گر جاتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اس کے حیض کے دن پورے ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کرے سادہ پانی سے اور سادہ صابن سے جس میں خوشبو نہ ہو، اور کنگھی ونگی میں خیال کرے تاکہ بلا وجہ زیادہ بال نہ گرے، پھر آ کے اپنا عمرہ پورا کرے، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ اگر بیوی کو، شوہر کو یقین ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا اور اس سے لڑکی پیدا ہوئی، اگر زنا ثابت ہو جائے شریعت سزا دے گی، سنسار کی سزا دے گی، شادی شدہ ہے۔ جو عورتیں بغیر پردے کے طواف کرتی ہیں گناہگار ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے ملک میں جب کوئی آدمی مر جائے قرآن خوانی کراتے ہیں، بدعت ہے۔ کہتے کہ اللہ جانوروں کی بھی دعا قبول کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کو روزی کون دیتا ہے، ان کو پانی کون دیتا ہے، ان کو صحت کون دیتا ہے؟ تو اللہ پاک تو سب کی سنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم مانگنے والے جو ہیں مخلص ہو جائیں۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين وتسقط المكروبين واغفر لنا عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله ہم سب کی بیماریاں دور فرما، روحانی